احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل قد افترقت علی سنتین وسبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملۃ کلهم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انا علیہ واصحابی۔ دوستو، آج کے اس چھوٹے سے کلپ کے اندر فرقوں والی حدیث کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي قَدِ افْتَرَقَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةٍ، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرقے بنانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایک وعید سنائی تھی کہ یہ فرقوں میں بٹنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کہ کوئی بندہ اس حدیث کو دلیل بنا کر کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو یہ فرقے تو بننے ہی بننے ہیں۔ تو آپ نے اس لیے بتایا تھا کہ تم ان فرقوں میں بٹنے سے بچنا، جس طرح کہ اللہ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ اب سنیے کہ آپ نے فرمایا کلہم فی النار، یہ جو 73 فرقے بنے گے نا، سارے کے سارے جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی جتنے بھی فرقے بنیں گے، چاہے وہ وہابی ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے سیفی ہو، جو بھی فرقے آج کل امت نے بنا رکھے ہیں، کلہم فی النار، سارے جہنم کے اندر جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک فرقہ، ایک ملت جنت کے اندر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ جنت میں جانے والی ملت کون سی ہے، وہ جماعت کون سی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ فرمایا سمپل سا طریقہ ہے، آج ہر مسلمان اس کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ جماعت جنت میں جائے گی جو اس چیز پر قائم ہو جس پر اللہ کے رسول قائم تھے، اس چیز پر قائم ہو جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قائم تھے، جو ان دونوں کے راستے سے ہٹ کر تیسرا راستہ اپناتا ہے، کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی ملت ہو، کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کلہم فی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو آج ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کا مفہوم سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کریں۔ اس کے بعد آتی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے یہ کام، آپ اس کو جو ہے انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، ایپس آ چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی ایپس ہیں، اسلام 360 ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اگر آپ موبائل کو یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر 8 کتب حدیث کا جو مجموعہ ہے، قرآن مجید ہے، ہر مسلک کے ترجمے کے ساتھ۔ میں مسلک کی کوئی پابندی نہیں لگاتا، آپ اہل حدیث کا پڑھنا چاہتے ہیں اہل حدیث کا پڑھیں، دیوبندیوں کا پڑھنا چاہتے ہیں ان کا پڑھیں، اہل جو ہے بریلیوں کا پڑھنا چاہتے ہیں، اہل تشیع کا پڑھنا چاہتے ہیں، ترجمہ سارے کا سارا اس ایپ کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ ہر مسلمان سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ تو نے دین کو سمجھنے کی کوشش کتنی کی ہے۔ اب یہ راستہ پتہ لگانا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کس راستے پر تھے، کس نہج پر تھے، ان کا عمل کیا تھا، یہ معلوم کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے راستے کو سیدھا سلیکٹ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔